بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین سچوں کا ساتھ دو۔ سچے کون ہیں؟ جن کا ہم نماز میں راستہ طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان نفوس قدسیہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور نماز میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں فرقے بن گئے، لیکن اہل سنت ایک وہ پاک مذہب پاک ٹولہ ہے جس نے 1000 سال پہلے پیارے محبوب رحمت للعالمین کا گنبد خضرا بنانے کا شرف حاصل کیا۔ آج کل میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے طارق جمیل صاحب اور ریمنڈ کے تبلیغی ان میں بڑی نوک جھونک چل رہی ہے، اور وہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی بر اعظموں میں دین کی خدمت کی، لیکن میں طارق جمیل صاحب پر اور ریمنڈ کی تبلیغی قیادت پر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے سینئر جو امیر تھے حضرت زکریا صاحب، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی تبلیغی نصاب، جس میں انہوں نے بہت سے چیپٹر دیے تھے، باب ذکر اللہ، تلاوت قرآن کے فضائل، باب صدقات، حکایات صحابہ، فضائل حج، اور اسی طرح انہوں نے ایک چیپٹر دیا تھا فضائل درود و سلام۔ طارق جمیل صاحب بڑا افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے بیان نہیں کرنے دیا جاتا، مجھے کیوں نکال دیا گیا، لیکن میں طارق جمیل صاحب پر اور باقی جو ریمنڈ کی قیادت ہے ان پر سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حضرت زکریا صاحب کی کتاب کا نام بدل کر فضائل اعمال رکھ دیا، پھر فضائل اعمال سے آپ لوگوں نے درود و سلام کا چیپٹر وہ نکال لیا۔ حضرت داتا صاحب جو کشف المحجوب کے مصنف ہیں، ان کے مرشد شیخ ابو الفضل ختلی، ان کے مرشد شیخ حسری، ان کے مرشد شیخ ابو بکر شبلی بغدادی، جہاں مجھے فاتحہ خوانی کا شرف حاصل ہوا، تو ان کے مرشد حضرت سیدنا جنید، ان کے مرشد حضرت معروف کرخی، ان کے مرشد امام رضا، حتیٰ کہ یہ شجرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ زکریا صاحب نے لکھا کہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم تآخر پڑھتے، پھر وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم دیا۔ اور پھر زکریا صاحب اس حدیث پاک پر بھی شاہد ہیں زکریا صاحب کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو نبی سونا چومتے ہیں، اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج بھی ایک تبلیغی مولوی کا میں بیان عصر کی نماز کے بعد سن رہا تھا، وہ توحید کا ذکر کر رہا تھا۔ بے شک والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی محبت شدید اللہ کے لیے ہے۔ ہر مومن 5 گانا نماز میں پڑھتا ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے بھی ہیں، اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب کے لیے پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ پورے توحید کے پیغام میں اس نے بخاری شریف کی ایک حدیث بھی نہ سنائی کہ نبی سونے نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک میں والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ حضرت عمر کو فرمایا تیری جان سے بھی زیادہ میں تیرا محبوب نہ مان جاؤں تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ
والدین کل کائنات آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہو۔ ہر صحابی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی فضیلت صحابہ پر کیوں بڑھ گئی؟ وہ عشق نبی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ غار میں محبوب کو گود میں لیا ہوا تھا اور دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہو رہے تھے اور غور فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے لکھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور بار بار صحابہ عرض کرتے فدا کا امیبا ابی بے کا یا رسول اللہ، اور جب سرکار جمعہ کا خطبہ دیتے تو دربار رسالت کے شہر حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیتے ارہنا یا حسان، اے حسان تو میری نعت پڑھ، میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر۔ اور حضرت حسان نعتیں پڑھتے اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ اتنا خوش ہوتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہم ایدہ بے روح القدس، اے اللہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ حسان میرا صحابی، تو جبرائیل کو بھیج دے وہ اس کے ساتھ مل کر میری نعت پڑھے۔ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نبینا صحابی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ایک رسی کھجور کی بنی ہوئی اس کو پکڑ کر مسجد نبوی میں آتے اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے، تو انہوں نے عرض کیا فدا کا امی بابی بے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میرا غریب قطع ہے آپ اس کو منور فرما دیں اور میں مصلی بچھا دوں گا، اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں، میں بوڑھا ہوں نبینا ہوں، آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، آپ جس مصلی پر نماز ادا کریں گے تو میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو سرکار نے اس صحابی کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کا عشق، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے جہاں قدم لگتے ہیں اس مقام کو وہ مصلی بنا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک دیکھ لو، حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس پتھر پر وہ کھڑے ہوتے اور وہ لفٹ کا کام دیتا، آج اس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم گڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا معجزہ تھا۔ غاصت قدمہ فیہ، سرکار مدینہ کے لیے پتھر موم ہو جاتے، میرے آقا کے قدمین شریفین گڑ جاتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ تھا، غاصت قدمہ فیہ، وہ پتھر موم بن گیا، ان کے قدمین شریفین گڑ گئے، تو اللہ نے اسے مقام ابراہیم بنا دیا اور حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، عبادت میری کرو، ذریعہ اس مقام کو بناؤ جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ عتبان بن مالک ذریعہ اس مقام کو منا رہے ہیں جہاں میرے آقا کے قدم رکھے لگ گئے، وہاں مصلی رکھ دیا اور عتبان بن مالک سلام پڑھتے تھے۔ تم عجیب براعظم کی براعظموں میں طارق جمیل صاحب خدمت کر رہے ہو اور اب رو رہے ہو کہ مجھے یہ تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ بتاؤ وہ کون ہے ظالم جنہوں نے زکریا صاحب کے ساتھ حضرت زکریا صاحب کے ساتھ خیانت کی؟ ان کی کتاب تبلیغی نصاب کا نام بدل کر فضائل اعمال، پھر درود و سلام کا چیپٹر غائب کر دیا۔ یہ نبی کی دشمنی ہوگی یا محبت؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں۔ اپنی قیادتوں پر رو رہے ہو، درود و سلام کتابوں سے نکالا ہوا ہے، کیا ہے تمہارا تعلق محمد عربی سے؟ تمہارے ریمنڈ کے اجتماع میں یہ بیان ہوتا ہے رسول کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ نبی نے تو حضرت حسان سے نعت پڑھوائی، کیا تم نے کبھی اجتماع میں نعت رسول مقبول کا اہتمام کیا؟ کیا تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو؟ جبکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کو چوم لیا۔ احادیث کو
دیکھو تو حجر شجر نے درود و سلام پڑھے، پتھروں نے درود و سلام پڑھے، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ درود و سلام کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے، اس سے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کم از کم اتنا تو کر لو کہ درود و سلام کے چیپٹر کو شامل کرو۔ وہ علیحدہ تم نے رسالے بنا دیے فتویٰ سے بچنے کے لیے، لیکن نبی اور اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فتویٰ سے بچنے کے لیے یہ درود و سلام کا چیپٹر ہم نے علیحدہ کر دیا ہے، اور باقی چیپٹر فضائل اعمال جو کم از کم 60 انٹرنیشنل زبانوں میں پڑھی جا رہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، جو تمہارے ساتھ چلا لگاتا ہے اسے کہتے ہو یہ فضائل اعمال لے لو۔ یہ تو نہیں بتاتے کہ درود و سلام کا چیپٹر علیحدہ ہو گیا ہے، وہ بھی لے آنا۔ ڈنڈی مارتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو نہ ملنے دو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ زکریا یہ تبلیغی مرکز بنایا ہوا ہے، اسی کے بورڈ پر لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لکھ لو۔ اور تمہارا مناظرہ چل رہا ہے کہ مجھے روک دیا گیا، میری 72 سال عمر ہو گئی۔ طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں وہ کون ذمہ دار ہے جس نے صلاۃ والسلام کا چیپٹر نکالا؟ کوئی فکر نہیں ہے آپ کو؟ صلاۃ والسلام کا لکھا ہے کہ نبی پاک نے چوما، کیا تم اپنی تبلیغ میں پڑھتے ہو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ شاید تمہاری بھی قسمت کا ستارہ چمکے اور خواب میں نبی پاک تمہیں بھی چوم لے۔ یہ سب ملمہ سازی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، بے شک کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، ایمان کی سند نہیں ملے گی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو گے۔ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، چیپٹر میں سے نکالا ہوا ہے، اپنے مساجد میں نہیں پڑھتے تو مساجد کی بورڈ پر لکھوا دو۔ علماء دیوبند تبلیغی جماعت زندہ باد ٹرکوں پر لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی تو لکھوا دو نا۔ اس لیے دھوکے میں مت رہو۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لوگ شیعوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میری بات سن لو، شیعہ حضرات حضرت علی کو امام مانتے ہیں نا، علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، کملی والا تو امام الانبیاء ہے۔ شیعہ پاک علی کو علی ولی اللہ مانتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں علی ولی اللہ۔ وہ کار کے اوپر لکھتے ہیں یا علی، وہ عمارت پر لکھتے ہیں یا علی، وہ جھنڈے پر لکھتے ہیں یا علی، مقاموں پر لکھتے ہیں یا علی۔ اور تبلیغیوں تم نے یہ اشر کیا ہے، جو بیکری والا تمہارے ساتھ چلا لگا کر آیا ہے، جو اپنی بیکریوں کو چیک کرو، یا ایو یا قیوم، ماشاءاللہ تبارک اللہ، آیت الکرسی، بعض بیکریوں میں محمد کا نام تک نہیں ہے، براستہ جہنم۔ یہ کیا ملمہ سازی ہے؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ بڑے چلے لگاتا ہے، ادھر ساتھ ہی اس کا پمپ ہے، اس کے پمپ کو دیکھو جا کر پٹرول پمپ پر، اللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ، یا ایو یا قیوم، اس بعد وقت کے پیٹرول پمپ پر ایک جگہ بھی محمد لکھا ہوا نہیں ہے، براستہ جہنم۔ ایسی تبلیغ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تبلیغ کو مانتے ہیں جہاں ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ دیکھو قرآن پڑھ کر دیکھو، فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ اکبر ہے، بلند ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں ذکر خدا ہوگا عبدالعباد پھر ہمیشہ ساتھ ہی
ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق ماننے، حق سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے نمازیں منہ پر نہ ماری جائیں۔ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کے عشق کا اظہار کرو، فضائل اعمال میں درود و سلام کے چیپٹر کو شامل کرو۔ یہ سچ ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے تورات انجیل سے محمد کا ذکر نکالا، وہ تو یہودی نصرانی مولوی تھے۔ اب یہودی نصرانی مولوی کو اللہ نے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تفسیریں دیکھو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ ذکر محمد، انہوں نے نکالا، تم نے کیوں نکالا؟ تبلیغی نصاب کا نام بدل دیا فضائل اعمال، ایسے دکھا کہ یہ کوئی اور کتاب آ گئی ہے اسی زکریا صاحب کی، پھر وہ 60 زبانوں میں ہے، درود و سلام غیر۔ دھوکہ نہ کرو، تم اپنی کیا تو کرو نہ رو رہے ہو، محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لکھاؤ، یہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ختم ہو جائے گا، اپنی مساجد کے بورڈوں پر لکھوا دو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم سب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ جی صوفی بریلوی ہیں، متشدد ہیں، ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو تم صلاۃ والسلام کیوں نکالتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا چیلنج ہے، آپ حالت نماز میں دنیا کے کسی وڈیرے کو سلام کر لو، کسی ملک کے بادشاہ کو سلام کر دو، حالت نماز میں تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور محمد عربی امام الانبیاء کا وہ شان ہے، حالت نماز تشہد میں اگر السلام علیکہ ایھا النبی نہ پڑھو گے نماز بھی نہیں ہوگی۔ جن کے صلاۃ و سلام کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم صرف نماز میں تو نہیں ہے، ہر وقت درود و سلام پڑھو۔ ہر نماز کے وقت ہے، دعا، ذکر اللہ، درود و سلام کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔